بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباہ والنظائر، جو کہ امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور 3 قاعدے ہمارے جو نوع اول ہے اس میں مکمل ہو چکے ہیں، اور اب آج انشاءاللہ الکریم ہم چوتھا قاعدہ پڑھیں گے۔ تو پہلا قاعدہ جو تھا ہمارا وہ لا ثواب الا بالنیت، یہ والا قاعدہ تھا۔ دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدہا، اور تیسرا قاعدہ جو تھا وہ الیقین لا یزول بالشک۔ اب چوتھا قاعدہ جو بیان ہو رہا ہے وہ ہے المشقۃ تجلب التیسر۔ ٹھیک ہے کہ جو مشقت ہے یہ آسانی کو کھینچتی ہے، یعنی مشقت آسانی لے کر آتی ہے۔ دنیا میں انسان کے بہت سارے امور ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں جو انسان سر انجام دیتے ہیں۔ اب فطرت انسانی ہے کہ کئی چیزیں اس دنیا میں انسان کے لیے بامشقت ہوتی ہیں، اور کئی چیزیں جو ہیں وہ بلا مشقت ہوتی ہیں۔ مشقت کا مطلب ہوتا ہے، یہ اس کے حروف جو ہیں شین قاف قاف مضاعف ہے، یہ کسی چیز کا کسی پر گراں ہونا، بھاری پڑنا، سخت ہونا۔ ٹھیک ہے، تو بعض چیزیں انسان جو ہے وہ سہولت کے ساتھ ادا کرتا ہے، آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو سر انجام دیتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں امور زندگانی میں کہ جو مشقت والی ہوتی ہیں، ان کے اندر سختی ہوتی ہے، ان کے اندر جو ہے انسان کے اوپر وہ گراں گزرتی ہیں، اور بمشکل انسان ادا کر پاتا ہے وہ چیزیں۔ یہاں محض عبادتوں کی بات نہیں ہو رہی، میں جملہ امور حیات کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب دیکھیے، انسان وہ مشقت والی چیزیں بھی کرتا ہے اور سہولت والی چیزیں بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ ہر شخص جو ہے وہ مشقت والی چیزیں ہی کرے، یا ہر شخص کے لیے ہر کام سہل ہو، آسان ہو۔ لا محالہ کچھ چیزیں انسان کے لیے آسان ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا دین اسلام فطرت کے مطابق ہے، شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں وہ فطرت کے مطابق ہیں، اور خلاف فطرت یہ احکامات نہیں ہیں، تو دین نے ایک طریقہ کار رکھا، ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ اصول، قاعدہ، قانون بنایا کہ پہلے تو یہ چیز ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ جس چیز میں مشقت زیادہ ہوگی اس چیز میں ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ پہلے تو یہ چیز سمجھیے گا، وہ اعمال جن میں مشقت زیادہ ہے وہاں ثواب بھی زیادہ ہے۔ نماز ہے،
مشقت ہوتی ہے فجر میں جاگنا اور ظہر میں اپنے معاملات کو موقوف کر کے نماز ادا کرنا، عصر میں تھکاوٹ کے باوجود جو ہے وہ نماز ادا کرنا، مغرب میں، عشاء میں انتہا درجے کی نیند آ رہی ہے اور بالکل انسان کی بیٹری لو ہو چکی ہے، لیکن وہ جو ہے نماز ادا کرتا ہے، مشقت ہے تو ثواب ہے۔ اچھا پھر تہجد میں اگر اٹھتا ہے تو اس کے کیا کہنے۔ اسی طرح روزہ ہے کہ انسان پورا دن جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہے تو اس میں ثواب آ رہا ہے۔ حج کہ انسان پر اگرچہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن اس کی مشقتیں، اس کی مشکلات کے پیش نظر اس کا ثواب اور اس پر جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں مشقت سے جتنی بھرپور ہوتی ہیں ان میں ثواب اور قرب خداوندی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اسی لیے اولیاء اور صلحاء جو تھے وہ گزشتہ زمانوں کے اندر اس طرح کی عبادتیں، اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے جن میں نفس کو سزا ملتی تھی، کیونکہ مشقت کی وجہ سے نفس کو سزا ملتی ہے، نفس چاہتا ہے کہ آسانیاں ہوں، تو وہ مشقت میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ ایسے مقامات تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ مشقت کے اندر جو ہے وہ ثواب زیادہ ہے، لیکن ہر کوئی اس کو اپنائے یہ ضروری نہیں ہے، ہر کوئی اس کو اپنا نہیں سکتا۔ تو خواص کے لیے مشقت جو ہے وہ آسان ہوتی ہے، وہ اپنی مشقت کے ذریعے عبادتوں میں، ریاضتوں میں مشقت کے ذریعے جو ہے وہ اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف شریعت مطہرہ کا ایک بڑا خوبصورت مزاج ہے، ایک طرف تو یہ رکھا کہ اگر تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو گے تو ہم تمہیں زیادہ اجر و ثواب دیں گے، اپنا قرب زیادہ نوازیں گے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب کوئی شخص مشقت اپنا لیتا ہے تو اس کے ساتھ تیسر اور آسانی بھی اسے یوں سمجھیے کہ بطور اعزاز نوازا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیلنس رکھنے کے لیے، چیزوں کو برابر رکھنے کے لیے شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ مشقت کے ساتھ تیسر کو بھی رکھا، آسانی کو بھی رکھا، تاکہ لوگ محض یہ نہ سمجھیں کہ دین جو ہے وہ مشکل ہی مشکل ہے، بلکہ یہ جو ایک بیلنسنگ کا نظام رکھا گیا، ایک توازن کو برقرار رکھا گیا، اس نے دین کے اندر ایک خوبصورتی اور نکھار کا باب پیدا کر دیا۔ تو اسی لیے ہمارے علماء، مشائخ، اساتذہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مزاج شریعت کو انسان سمجھے، اور اس قاعدے کی روشنی میں اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو چیزیں بہت واضح نظر آئیں گی کہ جہاں مشقت ہے وہاں ایک زاویے اور ایک جہت سے آسانی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل روزہ ہے، اس کے اندر ایک مشقت کی کنڈیشن ہے، تو اس میں اخروی اعتبار سے تو ثواب ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں ہمیں اس کی فضیلتیں ملتی ہیں، اور پھر مزید اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ برکتیں جو ہے دسترخوان میں زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص بھولے سے کھانا پینا کر لیتا ہے، روزہ اسے یاد نہیں رہتا، تو شریعت نے وہاں ایک آسانی کی صورتحال رکھ دی اور اس کو معاف کر دیا۔ نماز ہے کہ اس میں جو ہے آپ کو کلام نہیں کرنا، اس میں آپ کو لوگوں کی طرح جو ہے وہ دیگر اعمال نہیں کرنے، متوجہ ہونا ہے عبادت میں، تو اس میں اگر سہو ہو جاتا ہے تو شریعت مطہرہ نے اس میں جو ہے وہ آسانی کی صورتیں رکھی۔ حج میں اگر ایسے اعمال ہوتے ہیں حالت احرام کے اندر، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ احرام میں کسی نے کوئی معاملہ کر لیا تو اب وہ پکڑا ہی گیا ہے، بلکہ اس میں پھر دم کی، صدقے کی جو ہے وہ کنڈیشنز رکھی گئیں۔ اچھا یہ نہیں کر سکتے تو یوں کر لو، یہ نہیں کر سکتے تو یوں کر لو، تو یہ جتنی صورتحال ہیں
یہ ساری کی ساری کیا ہیں، یہ تیسر کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ نماز میں کوئی قیام پر قادر نہیں ہوتا تو بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتا تو جو ہے وہ ٹیک لگا کر یا جس انداز میں بھی معاملہ ہو سکتا ہے اشاروں سے وہ نماز پڑھے، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر امور کے اندر، معاملات کے اندر۔ تو یہ ایک بہت وسیع باب ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے، اور قواعد میں چونکہ ہم بڑے قواعد کو دیکھ رہے ہیں تو اس اعتبار سے بھی ایک بہت جو ہے وہ وسیع ٹاپک ہے یہ، تو اس لیے آ، قاعدہ انہوں نے یہاں پر اس کو ذکر کیا تیسرے قاعدے کو کہ المشقۃ تجلب التیسر، کہ جو مشقت ہوتی ہے یہ آسانی لے کر آتی ہے۔ تو جس طرح سے علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ہے کہ آپ علیہ الرحمہ جو ہیں وہ قواعد کو نصوص کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کتاب اللہ یا سنت سے اس پر دلائل دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ الاصل فیہا قولہ تعالی، کہ اس میں جو اصل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالی تو تمہارے اوپر آسانی ہی چاہتا ہے، آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اور وہ تمہارے اوپر تنگی اور مشقت کا ارادہ نہیں فرماتا۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اسی طرح رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں تمہارے اوپر کوئی حرج اور کوئی مشقت نہیں رکھی گئی، کوئی دین کے اندر کوئی چیز مشکل نہیں رکھی گئی، یا دین کے اندر جو ہے وہ کوئی تنگی نہیں رکھی گئی۔ وفی حدیث، اور حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ارشاد فرمائے کہ احب الدین الی اللہ تعالی الحنیفیۃ السمحۃ، ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے پسندیدہ رستہ اور سب سے پسندیدہ طریقہ جو ہے وہ حنیفیہ ہے۔ حنیفیہ اس کو کہتے ہیں جو درمیانہ رستہ ہو، جو باطل سے دور ہو، برائی سے دور ہو، نقص عیب سے دور ہو، اور اسی طرح فرمائیں السمحۃ، ایسا دین ہو جو سہولت والا ہو، جو سہولتیں پیدا کرنے والا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو جو اسے پسند ہے وہی وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرماتا ہے، اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے لیے پسند فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث مبارکہ سے بھی اس جانب اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر فرمائے کہ قال العلماء، علماء نے ارشاد فرمائے کہ یتخرج علی هذه القاعدة جمیع رخص الشرع وتخفیفاته، یا جمیع رخص الشرع وتخفیفاته، ارشاد فرمائے کہ تخفیفاتی ہی، فرمائے علماء نے فرمائے کہ اسی قاعدے کی بنیاد پر شریعت مطہرہ کی جتنی رخصتیں ہیں اور شریعت مطہرہ میں جتنے تخفیفات ہیں وہ اسی قاعدے کی بنیاد پر مخرج ہوتے ہیں، ان کی تخریج ہوتی ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت مطہرہ نے کئی چیزوں میں رخصتیں عنایت فرمائی، تخفیفات عطا فرمائے، تو وہ اسی قاعدے کی بیس ہے اور بنیاد ہے۔ تو یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا رخصت اور عزیمت۔ عزیمت وہ ہے جو آپ زیادہ ثواب کے لیے، مشقت کے لیے اپناتے ہیں، اور رخصت وہ ہے کہ
شریعت آپ کو ایک رخصت دے دیتی ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ علماء جو ہیں وہ عوام کو رخصت کا رستہ بتاتے تھے اور خود عزیمت کا رستہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اور اب وہ زمانہ آ چکا ہے کہ اب علماء جو ہیں لوگوں کو تو عزیمت کے رستے بتاتے ہیں اور خود رخصت کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ پڑھا تھا میں نے ایک جگہ، اور اس میں کسی حد تک جو ہے وہ سچائی بھی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ آ، عوام کی آسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ایسا کر لو، لیکن جب ان کے اپنے اعمال کو دیکھا جاتا تھا نا علماء کے، اولیاء کے، وہ بہت مشقت والی عبادتیں، مشقت والی زندگی گزارا کرتے تھے، کیونکہ وہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم اپنی نفس کے لیے، اپنے نفس کے لیے یہ معاملہ کریں گے، تیسر اور آسانی کے لیے کریں گے، تو پھر لوگ تو اور نیچے چلے جائیں گے۔ لوگ دیکھیں گے کہ علامہ صاحب خود تیسر پر عمل کر رہے ہیں، رخصت پر عمل کر رہے ہیں، تو پھر تو عوام کا تو درجہ ہی گیا۔ اور اب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم عوام کو تو تاکید کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو اس وقت ہم آسانی کے رستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ عوام کو ہم کہیں گے کہ عمامہ باندھو، لیکن جب اپنا وقت آتا ہے تو پھر ہم اس وقت کہتے ہیں بھائی فرض و واجب تو نہیں ہے۔ عوام کو ہم کہتے ہیں بھائی یوں کرو یوں کرو، اور اپنا جب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ضروری تھوڑی ہے، اور احیاناً اس کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے، اس پر جی جناب کوئی دلیل قطعی نہیں ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ اہانت ہمارے اندر جو ہے وہ راسخ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اہانت سے مراد یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ہلکا لے رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ایک مکروہ بھی جو ہے، مکروہ تنزیہی بھی جو ہے وہ بہت بھاری چیز ہوا کرتی تھی، ایک بھاری لفظ ہوا کرتا تھا، اور آج جو ہے وہ حرام کے اندر بھی وہ وزن ہم نے نہیں چھوڑا کہ حرام جو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے۔ ہاں وہ بوڑھے اور جو ہے وہ پہلے کے زمانے کے افراد اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ اتنی تقسیم کاری میں تو نہیں جاتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی ہے، خلاف اولا ہے، یا حرام ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر مکروہ بھی ہے تو اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال رخصت کی بالکل گنجائش ہے، رخصت کے ابواب ہیں، لیکن رخصت کا قطعاً مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر بس راہ رخصت ہی اختیار کرتا رہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یتخرج علی هذه القاعدة جمیع رخص الشرع و تخفیفاتہ، شریعت کی جتنی رخصتیں ہیں اور تخفیفات ہیں وہ اسی قاعدے پر مخرج ہوتی ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ أَسْبَابَ التَّخْفِيفِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا سَبْعَةٌ، یہاں سے ایک بحث شروع فرماتے ہیں، اور بڑی عمدہ، بڑی لاجواب قسم کی بحث علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات بھی میں بتا دوں کہ یہ تو محض دو آیات اور ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے، اس کے علاوہ آپ کو کئی جو ہیں وہ روایتیں مختلف ابواب میں تخصیص کے ساتھ، تعمیم کے ساتھ آپ کو ملیں گی کہ جن میں جو ہے وہ آسانی اور سہولت کی بات کی گئی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ تخفیف اور رخصت کیا ہر اعتبار سے جو ہے وہ ملنی چاہیے، اور اس کا کوئی اصول ہے، کوئی قاعدہ ہے کہ کہاں رخصت ہونا چاہیے، کہاں تخفیف ہونی چاہیے، یا بس چلتے جائیں، ہر ایک چیز میں آپ رستہ جو ہے وہ نکالتے جائیں؟ تو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی چیز کو یہاں پر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ایک تسلسل کو
لے کر چلتے ہیں، اور آپ علیہ الرحمہ یہاں پر اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ تخفیف جو ہے شریعت مطہرہ نے اس کو رکھا تو ہے، رخصت کو رکھا تو ہے، تخفیف اور رخصت تقریباً آپ اس کو ایک جیسا سمجھیے، اس کو رکھا تو ہے، لیکن اس کے کچھ اسباب رکھے گئے ہیں، اس کی کچھ وجوہات رکھی گئی ہیں کہ یہ سبب پایا جائے تو تخفیف ہے، یہ وجہ پائی جائے، یہ کنڈیشن پائی جائے تو ہم تخفیف دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہر صورت آپ کو تخفیف ملتی رہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی شخص جو ہے وہ سفر کرتا ہے تو سفر میں لامحالہ مشقتیں ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں پیدل، اونٹوں پر اور بیل گاڑیوں پر سفر کیے جاتے تھے تو بڑی مشقت ہوتی تھی، بڑی مشکل ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر شریعت مطہرہ نے عبادت کے اندر ایک آسانی کی صورتحال رکھی، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز میں تخفیف کریں، اور جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ 2 کر دیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ حالت حضر میں کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے بھائی نماز تو میرے اوپر بہت شاق ہے، بہت مشکل ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں 4 کی جگہ 2 پڑھتا ہوں، تو وہاں تو اس کو تخفیف نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو ہے وہ اسباب ہیں، مختلف وجوہات ہیں، اور ہر وجہ کے پیچھے، ہر سبب کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے کہ جس کی بنیاد پر شریعت مطہرہ نے اس چیز کو بہتر سمجھا کہ لوگوں کے اوپر آسانی کی جائے، لہٰذا ہم اسے ہی فالو کریں گے۔ کیونکہ اگر ان اسباب سے ہٹ کر کوئی اور سبب بھی اس قابل ہوتا کہ جس میں آسانی اور تیسر کیا جائے تو شریعت اس کو بھی بیان کر دیتی۔ تو شریعت نے جن اسباب کو قائم رکھا وہ یعنی گویا کہ انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ نقص اور کچھ کمی رہ گئی ہے اور ہم اپنی طرف سے کوئی سبب بیان کریں۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی سبب بیان کریں۔ بہرحال علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ أَسْبَابَ التَّخْفِيفِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا سَبْعَةٌ، کہ اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ عبادتیں ہوں یا غیر عبادت ہوں، یعنی معاملات اور دیگر کفارات وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ جو معاملات ہیں، عبادات ہیں، ان کے اندر جو تخفیف اور آسانی کے جو اسباب ہیں وہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک جو ہیں وہ 7 اسباب ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سبب ہے الاول السفر، ٹھیک ہے؟ دوسرا سبب آ رہا ہے الثانی المرض، تیسرا سبب بیان ہوگا الاکراہ، چوتھا سبب بیان ہوگا النسیان، پانچواں سبب ہے جہل، اور چھٹا سبب ہے عسر اور عموم بلوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتواں سبب، ایک منٹ، چھٹا سبب کافی طویل ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ساتواں جو سبب ہے کہاں جائے، السبب السابع النقص، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئے 7 اسباب۔ تو یہ 7 اسباب انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جن کی بنیاد پر جو ہے وہ رخصتیں ملتی ہیں، تخفیفات پیدا ہوتی ہیں، اور اگر غور و فکر کیا جائے تو ہر سبب کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک وجہ ہے، ایک منطقی جو ہے سمجھیے کہ قیاساً اور منطقی اعتبار سے ایک احسن وجہ موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر شریعت مطہرہ نے آسانی اور تخفیف رکھی ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ الاول السفر، جو پہلا سبب تخفیف ہے وہ سفر ہے، وہو نوعان، پھر جو سفر ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اچھا، یہ 2 قسمیں جو ہیں وہ اس حیثیت سے ہیں کہ تخفیف کیا مطلق سفر میں ہے یا جو ہے وہ مخصوص قسم کے سفر میں ہے۔
کیونکہ یہ بھی ایک بات ہے، اب کوئی شخص جو ہے وہ جاتا ہے مثال کے طور پر شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف، تو کیا اس میں بھی اسے تخفیف مل جائے گی اور تخفیفات ہوں گی، یا کوئی مخصوص طرح کا سفر ہے؟ تو اس کی قسمیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں، فرماتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں سفر کی، الاول ما یختص بالتطویل، ٹھیک ہے، جو سفر کی پہلی قسم ہے، یا بالطویل اس کو کہہ سکتے ہیں، بالطویل لکھا ہوا ہے یہاں پر، فرماتے ہیں جو سفر کی پہلی قسم ہے وہ ہے ما یختص بالطویل، یا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تخفیفات کی وہ قسمیں، ما یختص، یعنی پہلی قسم سفر کی وہ کہ جس میں تخفیفات جو ہیں وہ طوالت سفر کے ساتھ خاص ہیں، یعنی چونکہ سفر طویل ہے اس لیے تخفیف ہے، ٹھیک ہے۔ اب طوالت کے اندر صرف طوالت ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے وہ طوالت میں چونکہ مشقت زیادہ پیدا ہو جائے گی، تو اس لیے وجہ یہ بنی کہ چونکہ سفر طویل ہے اس لیے تخفیف ہے۔ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِهَا، اور یہ جو ہیں 3 دن اور 3 راتوں کا سفر ہے، ٹھیک ہے، جو آج ہم نے جس کو سفر شرعی کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غالباً 92 کلومیٹر بنتا ہے شاید، تو 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ بندہ جو ہے وہ سفر پر نکلے تو اس کو ہم سفر شرعی کہتے ہیں۔ تو طوالت ہے، طوالت کی وجہ سے مشقت ہے، تو اس مشقت میں پھر رخصت ہے۔ وَهُوَ الْقَصْرُ، اب اس میں جو ہے وہ کون کون سی جو ہیں وہ آپ کو تخفیفات ملیں گی؟ جناب اس میں آپ کو ملے گا قصر، نمازوں کے اندر قصر کرنا، نمازیں 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت کرنا، فطر چاہیں تو روزہ نہ رکھیں رمضان کا سفر میں، والمسح اکثر من یوم ولیلۃ، اور اگر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو ویسے آپ کے لیے حکم یہ تھا کہ 1 دن اور 1 رات سے زیادہ آپ موزوں پر مسح نہیں کریں گے، لیکن سفر میں آپ 1 دن اور 1 رات سے زیادہ یعنی 3 دن اور 3 راتیں جو سفر کی مقدار ہے اتنی ہی مقدار آپ اتنے ہی دنوں تک مسح بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ ایام اضحیہ یعنی قربانی والے دنوں میں سفر میں ہیں تو آپ سے کیا ہوگا، وسقوط الاضحیتی، تو آپ سے قربانی ساقط ہو جائے گی، علی ما فی غایۃ البیان، جیسے کہ ہدایہ شریف کی شرح غایۃ البیان میں یہ چیزیں مذکور ہیں۔ تو یہ آپ کو جو ہے طوالت سفر کی وجہ سے اور سفر شرعی کی وجہ سے آپ کو تخفیفات ملی۔ دوسری قسم بنتی ہے سفر ہی کی، وثانی ما لا یختص بہ، دوسری قسم وہ ہے جو طویل سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے، جس میں طوالت کے ساتھ اختصاص نہیں ہے، والمراد به مطلق الخروج عن المصر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویسے ہی اپنے شہر سے باہر نکل گئے، یعنی مطلق خروج ہے، شہر سے باہر نکلنا۔ اب فار ایگزامپل جو ہے کوئی شخص ہے جو کہ ہم اس کو کیسے مثال دیں کہ کوئی شخص ہے وہ ایک شہر سے باہر نکلا، اب فار ایگزامپل ہم حیدرآباد کو لے لیتے ہیں، تو حیدرآباد کے ساتھ جو شہر ہے، کسی کا اگر وطن اصلی حیدرآباد ہے تو وہاں سے آگے جام شورو ہے جو بالکل متصل ہے اس کے ساتھ، یا کوٹری ہے بالکل متصل ہے اس کے ساتھ، تو آپ اپنے شہر سے باہر نکلیں، اگرچہ آپ سفر شرعی کی مقدار باہر نہیں نکلے، اس میں بھی کچھ تخفیفات آپ کو ملیں گی، ایسا نہیں ہے کہ اس میں تخفیفات نہیں ہے، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ تخصیص جو ہے وہ آپ کو جو ملے گی اس میں وہ تخصیص طوالت سفر کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہوا مطلق والمراد به مطلق الخروج عن المصر، اس کا مطلب بھئی مراد کیا ہے، اس کی مطلق خروج عن المصر ہے، اور اس میں آپ کو کون سی تخفیفات ہیں، وہ ہوا ترک الجمعۃ والعیدین والجماعہ، اس میں آپ کو جو ہیں وہ
نمازوں کے حوالے سے 3 طرح کی تخفیفات ملیں گی، کیونکہ آپ شہر سے نکل چکے ہیں، تو شہر سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جو ہے فار ایگزامپل کسی دیہات وغیرہ میں چلے گئے ہیں جو مصر نہیں ہے، شہر نہیں ہے، تو وہاں پر آپ جمعہ ترک کر سکتے ہیں، ظہر پڑھ لیں۔ عیدین جو ہے وہ ترک ہو سکتے ہیں، کیونکہ گاؤں دیہات میں جو ہے عیدین نہیں ہوتے۔ اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ گاؤں دیہات کی کیا تعریفات ہیں وغیرہ۔ اسی طرح جماعت، چونکہ وہاں پر مسجد موجود نہیں ہوگی، اب نماز ہے، نماز کا وقت ہے، تو آپ جماعت کو بھلے ترک کر دیں، یعنی جماعت ہی نہیں ہو رہی، کوئی آپ کے ساتھ ہے بھی نہیں، اور آپ ایک مثال کے طور پر شہر کے پاس ایک جنگل میں چلے گئے ہیں یا پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، کوئی ہے نہیں، تو آپ اپنی نماز پڑھیں، آپ کو پتہ ہے نماز قضا ہو جائے گی اگر میں جماعت کے انتظار میں رہا۔ والنفل علی الدابۃ، اور اب اگر سوار ہو کر آپ نکلے ہیں تو آپ کو تخفیف یہ ہے کہ نفل نماز آپ جانور کے اوپر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں۔ جواز التیمم، چونکہ جو ہے وہ اگر وہاں آپ کو پانی نہیں مل رہا اور آپ کو پتہ ہے کہ میں شہر تک جاؤں گا تو نماز کا وقت ہی نکل جائے گا، تو تیمم بھی جائز ہو جائے گا۔ وہ استحباب القرعتی، قرعتی بین نسائہ، اور شہر سے باہر نکل رہے ہیں تو اگر اپنی کسی زوجہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے تو مستحب ہے کہ ان کے درمیان قرعہ اندازی کریں، یعنی ان کے درمیان جو ہے وہ آپ ووٹنگ کریں کہ بھئی کس کو لے کر جانا ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ تخفیفات ملیں گی۔ سوچئے کتنی تخفیفات ہیں، بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن شریعت مطہرہ نے ایک سفر شرعی میں کتنی تخفیفات رکھی ہیں، اور جو سفر مطلق ہے اس میں کتنی تخفیفات رکھی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والقصر للمسافر عندنا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک جو ہے وہ اوپر جیسے بیان کیا نا کہ مسافر کو جو سفر شرعی پر ہے اس کو 2 طرح کی رخصتیں ہیں، نماز میں قصر اور روزے میں فطر۔ اچھا، یہاں پر مسئلہ یہ بنتا ہے کہ قصر واجب ہے نماز میں۔ کوئی شخص کہے کہ بھئی میں ریلیکس ہوں تو میں 2 کی جگہ 4 پڑھنا چاہوں گا، تو وہ 4 نہیں پڑھے گا، اس کو اجازت ہی نہیں ہے، اس کو 2 ہی پڑھنی ہے، چاہے وہ جتنا بھی ریلیکس ہو۔ اور روزے کی بات آتی ہے تو سفر میں حکم یہ ہے کہ اسے رخصت ہے، چاہے تو رکھ لے چاہے تو نہ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ رخصت تو دونوں چیزوں میں ہے، روزے میں بھی اور نماز میں بھی، تو بات یہ ہے کہ نماز میں اگر وہ پوری پڑھنا چاہے گا تو آپ اجازت نہیں دے رہے، روزے میں اگر وہ جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو آپ اجازت دے رہے ہیں۔ تو فرمائیں کہ یہ جو مسافر کے لیے قصر ہے نا، عندنا رخصت اسقاط، ہمارے نزدیک یہ جو مسافر کے لیے قصر ہے یہ رخصت اسقاط ہے، رخصت اسقاط ہے۔ رخصت اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ ایسی رخصت ہے کہ وہ عبادت یا اس کا ایک حصہ ساقط ہو رہا ہے، بمعنی العزیمت، اس معنی میں کہ یہ ہے تو رخصت لیکن یہ عزیمت کے معنی میں ہے۔ عزیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، یعنی چوائس نہیں ہے۔ رخصت کا ویسے تو معنی یہ ہے کہ چوائس ہے آپ کو نا، بھئی ہم نے آپ کو رخصت دے دی، آپ کو اجازت دے دی۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ مدرسے سے رخصت طلب کرتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا کہ بھائی میں نہیں آنا چاہ رہا، آپ مجھے اجازت دے کہ میں نہ آؤں۔ اور شریعت مطہرہ رخصت دیتی ہے کہ بھئی کرنا ہے تو کر لو، اگر نہیں کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو
مسافر کے لیے جو قصر ہے نا، یہ ہے تو رخصت مقیم کے مقابلے میں، لیکن یہ رخصت اسقاط ہے، یعنی عزیمت کے معنی میں ہے۔ عزیمت کا مطلب یہ ہے کہ کم کر کے لازم کر دیا، چار کے مقابلے میں دو رخصت ہے لیکن دو کو لازم کیا ہے کہ چار نہیں کر سکتے، اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ بمعنی ان الاتمام لم یبقی مشروعا یا لم یبقى مشروعا، کس معنی میں کہ اب یہ جو رخصت سے دی گئی ہے، قصر جو کیا گیا ہے، اس میں اتمام مشروع ہی نہ رہا، یعنی دو کو چار کرنا، کیونکہ دو قصر ہے اور چار اتمام ہے، تو دو کو اتمام کرنا، دو کو چار کر دینا، یہ مشروع ہی نہ رہا اس کے حق میں، دو ہی مشروع ہو گئے، گویا کہ اس کے اوپر حکم ہی یہ ہے کہ وہ دو ہی رکعتیں پڑھے گا۔ حتیٰ کہ آپ غور کیجئے کہ اگر کسی شخص کی حالت سفر میں کوئی نماز رہ گئی تو بھلے وہ آ کر جو ہے وہ حالت اقامت میں آ جاتا ہے، پھر بھی وہ کیا کرے گا، وہ اس کی جب قضا کرے گا نا تو دو ہی پڑے گا، کیونکہ وہ مشروع ہو چکی ہے اس کے لیے دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا ایک رخصت ہے جو رخصت اسقاط ہے، بمعنی عزیمت ہے، اور اس میں جو اتمام ہے وہ مشروع ہی نہ رہا، دو ہی پڑھنی ہے، حتیٰ اسم بھی، یہاں تک کہ اگر دو کی جگہ چار بھی پڑھ لی، بڑا نیک پرہیزگار بنتا ہے کہ میں جی دو کی جگہ چار پڑھوں گا چاہے جتنی مشقت ہو، او بھائی شریعت نے دو چار مشروع ہی نہیں کی تمہارے لیے، تم کیسے پڑھو گے چار؟ حتیٰ عاصم ابھی یہ اسی طرح ہے جیسے کسی کے اوپر چار رکعتیں فرض ہیں ظہر کی، وہ کہتے ہیں جی میرا تو دل نہیں بھرتا نماز سے، تو میں ایسا کرتا ہوں ظہر کی جو ہے نا وہ 10 رکعتیں فرض پڑھ لیتا ہوں، تو نہیں ہوں گی نا، سمپل سی بات ہے، چار مشروع ہیں تو چار پڑھیں۔ حتیٰ عاصم ابھی یہاں تک کہ اگر وہ چار پڑھے گا یا اتمام کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، وہ فسدت، اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، لو تما، اگر اس نے مکمل کر لی یعنی چار پڑھ لی، ولم یقعد علی رأس الرکعتین، اور دو رکعتوں کے آخر میں وہ نہ بیٹھا اور مسلسل اس نے پڑھ لی، تو وہ نماز ہی اس کی فاسد ہو جائے گی، ان لم ینوی اقامتہ قبیل سجود ثالثتی، اگر اس نے اقامت کی نیت نہ کی تیسرے کے سجدے سے پہلے، اگر نیت کر لی ہے تو اب تو چار اس کی ہوں گی کیونکہ مقیم ہو چکا ہے، لیکن اگر حالت سفر میں تھا تو اس کی نماز باہر صورت یہ جو اتمام کر رہا ہے یا اس کو جو ہے وہ چار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیے گا۔ اچھا جہاں تک بات ہے سفر کی، سوری روزے کی، تو وہاں رخصت اسقاط نہیں ہے، وہاں رخصت اسقاط نہیں ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں نماز کو چار سے دو کیا جا رہا ہے، نماز باقی ہے، وہاں یہ ہے کہ روزے کے متعلق یہ ہوا کہ بھئی رکھنا ہے تو رکھ لو، نہیں رکھنا تو نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نماز تو ہے ایک کچھ دیر کا معاملہ نا اس کے لیے، روزہ پورے دن کا ہے، اس لیے اس میں لاجیکل بھی دیکھا جائے تو رخصت کو یوں رکھا گیا کہ مکمل اجازت دے دی کہ نہیں رکھنا تو بالکل نہ رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، اور رکھنا ہے تو رکھ لو۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ایک سبب تخفیف کا۔ تخفیف کا دوسرا سبب الثانی المرض، مرض، بیماری، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو ہے شریعت مطہرہ رخصت دے دیتی ہے، بیماری کی وجہ سے، فرماتے ہیں وَرُخَصُهُ كَثِيرَةٌ، مرض کی وجہ سے جو رخصتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ فرماتے ہیں مثال کے طور پر التیمم عند الخوف على نفسه او على عضوه او من زیادة المرض او بطئه، مثال کے طور پر جناب آپ کو اپنی جان پر خوف ہے، سردی ہے، شدید قسم کی سردی ہے، ہلاک ہونے کا خوف ہے کہ اگر میں وضو کر لوں گا تو جو ہے وہ ہیٹر نہیں ہے، آگ نہیں ہے، گرم پانی نہیں ہے، شدید قسم کی سردی ہے، مر جاؤں گا، تو اب تیمم کر لیں۔
یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہے، خوف ہے، صرف محض شک نہیں ہے، خوف ہے واقعی میں، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے اجازت ہے۔ او من زیادت المرض او بطئہ، یا پھر مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہے یا دیر سے درست ہونے کا خوف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بطئہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دیر سے ہونا، یا آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا سریع الزوال اور بطیء الزوال، ایسا خاصہ جو جلدی سے زائل ہو جاتا ہے جیسا غصہ وغیرہ، اور ایک ہے ہوتا ہے بطیء الزوال جو دیر سے زائل ہوتا ہے، تو بطئہ مرض کا دیر سے جو ہے وہ دور ہونے کا اندیشہ ہو۔ والقعود فی صلاۃ الفرض والاضطجاع فیہا والایماء، نماز میں آئیں دیکھیں کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جائیں، فرض نماز میں بیٹھ نہیں سکتے تو ٹیک لگا لیں، ٹھیک ہے، ٹیک بھی نہیں لگا سکتے بیٹھ بھی نہیں سکتے تو پھر جو ہے وہ اشارہ کر لیں، ایما کر لیں۔ اچھا، اسی طرح اچھا یہ ایما اور اشارے کا مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں نا، شہادت کی انگلی سے کھڑے ہونے کا، قیام کا، یہ سجدے کا، یہ اشارے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، مطلب یہ ہوتا ہے جیسے سر سے آپ تھوڑا سا جھکے، تھوڑا سا اور زیادہ جھکے، سر سے اشارہ کرنا، اس کو جو فقہا نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہو گیا، اسی طرح یہ بھی مرض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے فرماتے ہیں وہ تخلف عن الجماعت مع حصول الفضیلتی، کہ بیماری ہے، مرض ہے، تو کیا ہے جی، فضیلت بھی آپ کو ملے گی اور جماعت سے بھی پیچھے رہ جائیں، وہ تخلف عن الجماعت، جماعت سے پیچھے رہ جانا، یعنی جماعت چھوڑ دینے کی اجازت ہے، مرض کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، حالانکہ آپ کو اس میں جو ہے وہ گناہ نہیں ملے گا، یا بعض ایسی کنڈیشنیں ہوتی ہیں کہ آپ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ والفطر فی رمضان، اسی طرح رمضان میں روزہ نہ رکھیں، اس کی اجازت ہے، رخصت ہے، کس کے لیے؟ للشیخ الفانی، شیخ فانی کے لیے۔ شیخ فانی کون ہوتا ہے؟ ایسا بوڑھا شخص جس کو ٹھیک ہونے کی، صحت مند ہونے کی امید نہ ہو، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ اب اس کو کیا ہے، روزہ نہ رکھے، مع وجوب الفدیۃ علیہ، ہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فدیہ دے دے، ٹھیک ہے۔ والانتقال من الصوم الى الاطعام فی کفارۃ الظہار، ایک اور مزے کی بات، زہار کا کفارہ، زہار کے بارے میں بتا چکا ہوں پہلے بھی، زہار کے کفارے میں جو ہے وہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر بندہ جو ہے وہ روزے سے اطعام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، روزے سے اطعام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو بھی درست ہے، یہ ایک تخفیف ہے۔ کیسے؟ روزے سے 60 مسکینوں کو غالباً کھانا کھلانا ہے، اور اسی طرح 60 روزے ہیں نا زہار کے، تو اگر کسی نے 25 روزے رکھ لیے، 25 روزے رکھنے کے بعد جو ہے وہ 26واں دن اس نے شروع کیا مسکینوں کو کھانا کھلانا، تو 60 دن اس نے پورے کر لیے کفارہ زہار۔ بہرحال یہ زہار کے مسائل ہیں، تو اس میں بھی ایک تخفیف ہے۔ والفطر فی رمضان، اور اسی طرح رمضان المبارک میں جو ہے وہ فطر کی اجازت ہے۔ والخروج من المعتکف، اور اسی طرح معتکف، اور اسی طرح جو ہے وہ معتکف یعنی وہ جگہ جہاں پر اعتکاف کیا جاتا ہے وہاں سے نکل جانے کی اجازت، ٹھیک ہے۔ والاستنابۃ، یہ فطر فی رمضان مرض کی وجہ سے بندہ کرتا ہے۔ اچھا یہ انتقال من الصوم الی الاطعام فی کفارۃ الظہار، یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، انسان بیمار ہو گیا، روزے رکھتے رکھتے بیمار ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے گا، اس کا کفارہ جو ہے یہ ہے کہ وہ آگے مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو اس سے بھی اس کا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ بھئی روزہ نہیں رکھ پا رہا، بیمار ہو گیا ہے، چھوڑ دے گا تو پھر لا محالہ پھر کفارہ دوبارہ شروع سے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح رمضان میں روزہ توڑ دینا، بعض بیماریاں ہوتی ہیں، روزہ توڑ دیا اس نے، اور اعتکاف میں بیمار ہو گیا تو اعتکاف سے نکل گیا۔ استنابۃ فی الحج، حج میں کسی کو نائب بنا دینا،
وفی رمی الجمار، رمی جمار میں چونکہ ایک شخص جو ہے وہ مثال کے طور پر حج کے ایام ہے، منا، عرفات، مزدلفہ، ان 3 دنوں میں بہت زیادہ تھک گیا، بیمار ہو گیا، تو مزدلفہ کا وقوف کر کے اب وہ آیا رمی جمرات کی طرف، لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ رمی کر سکے، کسی کو نائب بنا کے بھیج دیے کہ جا کے میری طرف سے رمی کر لو، درست ہے حج میں نائب بنانا۔ اسی طرح وہ اباحت محظورات الاحرام مع الفدیہ، اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں محظورات احرام، وہ چیزیں جو احرام میں ممنوع ہیں وہ مباح ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ فدیہ دے گا، بیماری کی وجہ سے ممنوع ہوتی ہے تو فدیہ بھی دے، اور وہ محظورات مباح ہو جائیں گی۔ والتداوی بالنجاسات بالخمر علی احد القولین، اور اسی طرح نجس چیزوں کے ذریعے علاج کرنا اور خمر کے ذریعے علاج کرنا، 2 قولوں میں سے ایک قول کی بنیاد۔ بعض اوقات ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جو ہے وہ یعنی ڈاکٹرز یا جو حکماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو مثال کے طور پر جو ہے وہ زخم پر یا اس چیز پر کوئی نجس چیز لگانی ہے، تو 2 طرح کے اس میں فقہا کے اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق تداوی بالنجاسات درست ہے، اور خمر کے ذریعے بھی، شراب کے ذریعے بھی تداوی درست ہے، لیکن وختار قاضی خان عدم، امام قاضی خان نے فرمایا کہ نہیں، جائز نہیں ہے، تداوی بالنجاسات و بالخمر جائز نہیں ہے، اور فی زمانہ ہم اسی کی اجازت دیں گے کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ بہت سارے میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جو کہ اس چیز سے بچتے ہوئے تداوی ممکن ہے۔ اسی طرح وہ اساغت اللقمتی اذا غصا بہا اتفاقا، اور اسی طرح بعض فقہا نے یہ فرمایا کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص روٹی کھا رہا ہے، نوالا اس نے منہ میں ڈالا اور وہ گلے میں پھنس گیا، حلق میں پھنس گیا، اب پینے کو کچھ ہے نہیں، پانی وغیرہ، شراب پڑی ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ لقمے کو اتارنے کے لیے اگر شراب کا ایک گھونٹ پی لیتا ہے تو اس پر تو بہرحال فقہا کا اتفاق ہے کہ درست ہے، کیونکہ لقمہ پھنسا ہوا ہے، وہ مر جائے گا اگر اس نے کچھ پیا نہیں۔ وَإِبَاحَةُ النَّظْرِ لِلطَّبِيبِ حَتَّى الْعَوْرَةَ وَالسُّوءَتَيْنِ، اور اسی طرح طبیب کے لیے مباح ہے دیکھنا، ٹھیک ہے، یعنی مریض کے ستر اور سوءتین یعنی ستر کے 2 مقامات، آگے کا مقام اور پیچھے کا مقام، یہ دیکھنے کی اجازت ہے طبیب کے لیے بغرض علاج، علاج کی غرض سے جائز ہے، درست ہے۔ تو یہاں پر بھی مرض ایک ایسا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے طبیب کے سامنے ستر کھول سکتے ہیں، تو یہ ہو گیا دوسرا سبب۔ تیسرا سبب ارشاد فرماتے ہیں الثالث الاکراہ، جو تیسرا سبب ہے وہ اکراہ ہے، زبردستی، جس کی وجہ سے تخفیفات آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی پر کوئی چیز زبردستی مسلط کی جا رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کو کہا جاتا ہے زبردستی گن پوائنٹ پہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ کفر بولو، تو شریعت مطہرہ اس میں آسانی یہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں توریہ کرتے ہوئے کلمہ کفر بولے، حکم کفر جاری نہیں ہوگا، جان بچا رہا ہے۔ ہاں جو محتاط علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے ایمان پر موت کو ہی جو ہے وہ کر لے، تاکہ کفر کا بالکل ہی اثر نہ ہو اس کے اوپر۔ اکراہ ہے۔ الرابع النسیان، نسیان بھول جانا، ٹھیک ہے، مثالیں یہاں پر نہیں دے رہے، بیان فرما رہے ہیں۔ الخامس الجہل، جہل جو ہے، جہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ احکامات شرعیہ سے بندہ بالکل ہی جاہل ہو گیا ہے اور وہ اپنے جہل کو حجت بناتے ہوئے تخفیف حاصل کرے، اس کی کئی پھر ابحاث آتی ہیں، وَسَيَأْتِي لَهَا مَبَاحِث، فربتے ان کے حوالے سے جو مباحث ہیں وہ آگے ہم بیان کریں گے۔ چھٹی جو سبب ہے اس کا وہ ہے العسر وعموم البلوہ، یہ جو چھٹا سبب ہے عسر ہے، عسر کا کیا مطلب ہے؟ مشقت، مشکل، ٹھیک ہے،
سختی، تنگی، اور عموم بلوا کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ہی اس کام کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ اس سے مراد گناہ کے کام نہیں ہے، ایسا کام جو فی نفسی ہی جائز ہو، مباح ہو، اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کا زیادہ اب ابتلا پایا جا رہا ہے، تو اس میں پھر رخصت کی گنجائشیں نکلتی ہیں۔ فرماتے ہیں کالصلاۃ مع النجاست المعفو عنہا، عسر، اور اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے نماز پڑھنا۔ دیکھیے، قاعدہ اور لاجک تو یہ کہتا ہے کہ نجاست کم ہو یا زیادہ ہو، بہرحال وہ نجاست تو ہے۔ جیسے فار ایگزامپل دودھ کے اندر ایک قطرہ پیشاب ڈال دیں، دودھ ناپاک، یا بہت زیادہ پیشاب ڈال دیں، دودھ ناپاک ہے۔ قلیل و کثیر کا تو اعتبار نہیں ہوا، لیکن اگر جسم پر یا کپڑوں پر نجاست لگی ہو تو پھر وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، جو نجاست غلیظہ ہے اس کے متعلق ہم درہم کی جو ہے وہ قید لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جناب درہم سے کم ہے تو معاف ہے، درہم کے برابر ہے تو دھونا واجب، اور درہم سے زیادہ ہے تو فرض، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو رخصت ہے حضرت، یہ رخصت ہے در حقیقت، کہ نجاست لگی ہوئی ہے پھر بھی نماز درست ہے، کیونکہ وہ جو مقدار ہے درہم سے کم کی وہ معفو ہے، رخصت ہے، یہ عسر ہے نا، کیونکہ بعض ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اس سے کم کو دھونا ممکن نہیں ہوتا یا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خون کا ایک چھوٹا سا باریک سا قطرہ لگا ہے، یا بالکل پیشاب کا باریک سا قطرہ لگا ہے جو درہم سے کم ہے، اب اس کو آپ کیسے تلاش کریں گے؟ تو اس میں عسر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کالصلاۃ مع النجاست المعفو عنہا، جیسے نماز پڑھنا ایسی نجاست کے ساتھ جو معفو عنہا ہو، جو کہ معاف کر دیا گیا ہو، کما دون ربع الثوب من المخففۃ وقدر الدرہم من المغلظۃ، جیسے کہ کپڑے کے چوتھائی حصے سے کم نجاست خفیفہ میں، مخففہ میں، وقدر الدرہم، اور درہم کی مقدار یعنی اس سے کم، من المغلظۃ نجاست غلیظہ میں۔ اسی طرح وہ نجاست المعذور، یہ بھی عسر ہے۔ دیکھیں، ایک شخص ہے جو معذور شرعی ہے، اس کو ایک وقت اتنا نہیں مل رہا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تو اب ایسی صورت میں وہ اسی نجاست کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ لیتا، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ وَنَجَاسَةُ الْمَعْذُورِ الَّتِي تُصِيبُ ثِيَابَهُ، وہ نجاست جو اس کے کپڑوں کو لگی ہے، اس کے باوجود اس کی نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ كُلَّمَا غَسَلَهَا خَرَجَتْ، اور وہ جب بھی اس کو دھوتا ہے تو پھر اس کے جسم سے وہ نجاست نکل جاتی ہے، تو پھر وہ معذور ہے، تو اب جو ہے اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ وَدَمُ الْبَرَاغِيثِ وَالْبَقْ فِي الثَّوْبِ إِنْ كَثُرَ، اور اسی طرح براغیث کس کو کہتے ہیں؟ پسو جانتے ہوں گے آپ، اور بق کس کو کہتے ہیں؟ مچھر وغیرہ، ان کا جو خون ہے وہ اگر کپڑوں پر لگا ہو تو یہ بھی معاف ہے، ان کا سورہ اگرچہ زیادہ ہو۔ وَبَوْلُ تَرْشَشْ، اور اسی طرح جو ہے وہ وَبَوْلٌ تَرْشَشَ عَلَى الثَّوْبِ قَدْرَ رُؤُوسِ الْإِبْرِ، اور پیشاب کے وہ باریک باریک قطرے، جو چھینٹے جو کپڑوں پر لگی ہوں، قدر رؤوس الابری، جو کہ سوئی کے نوک کے برابر ہوں، وہ بھی معاف ہو جاتی ہے کیونکہ نظر آنا ناممکن ہوتا ہے۔ وطین الشوارع، اور رستوں پر لگی ہوئی جو مٹی ہوتی ہے یا کیچڑ ہوتی ہے وہ بھی پاک ہے۔ اب عسر ہے اس میں، عموم بلوہ ہے۔ اب اس میں وہی بحث ہے جو میں پیچھے کر چکا ہوں کہ اس میں بھائی بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں، جیسے فی زمانہ نالے وغیرہ بہہ رہے ہیں تو وہ تو پھر بہرحال نہیں ہوگا۔ وَأَثْرُ نَجَاسَةٍ عَسُرَ زَوَالُهُ، اسی طرح ایسی نجاست کا اثر جس کو دور کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ بھائی خون
لگا ہوا ہے، اس کو بہت زیادہ آپ نے بار بار دھویا، بار بار دھویا، اچھی طرح سے صاف کر لیا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا اثر ہے جو بار بار دھونے کے بعد بھی نہیں جا رہا، تو چھوڑ دیں اس کو۔ وَبَوْلُ صَنُورٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ الْمَاءِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى۔ اور اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک منٹ ذرا صبر کیجئے گا۔ اچھا، وَبَوْلُ سِنَّوْرٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ الْمَاءِ، اور اسی طرح بلی کا پیشاب پانی کے برتنوں کے علاوہ، بلی کا پیشاب جو ہے یہ معاف ہے، جبکہ یہ پانی وغیرہ کے برتنوں کے علاوہ میں جو ہے وہ لگا ہو۔ وعلیہ الفتویٰ، اور اس پر فتویٰ، اب اس میں بھی تفصیل ہے تھوڑی سی۔ ومنہم من اطلق فی الہرۃ والفارۃ وخرء حمام وعصفور وان کثر، اور فقہا میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے بلی اور چوہے اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے متعلق جو ہے وہ مطلق رکھا کہ ان کا پیشاب جو ہے وہ مطلقاً معاف ہے، کیونکہ وہ حدیث مبارکہ آتی ہے بلی کے بارے میں، طوافین و طوافات والی۔ اسی طرح وخرء حمام و عصفور، اور اسی طرح کبوتر اور چڑیا کی جو بیٹ ہوتی ہے اس کے متعلق فرمائیں، وَإِن کثر، اگرچہ زیادہ ہو یہ بھی معاف قرار دیا ہے۔ وخرء الطیور المحرمۃ فی روایت، اور ایک روایت کے مطابق حرام جو جانور ہیں ان کی جو پرندے ہیں، حرام جو پرندے ہیں ان کی بیٹ کو ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ وما لا نفس لہ سائلۃ، اور اسی طرح وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جانور کہ جن کے اندر جو ہے وہ خون نہیں بہتا، ٹھیک ہے، وہ بھی معاف ہے، بہنے والا خون نہ ہو، دم جو ہے وہ بہنے والا خون وہ نہ ہو۔ اسی طرح وریق النائم مطلقا علی المفتى به، اور مفتیٰ بھی قول کے مطابق وہ شخص جو سو رہا ہو، سونے والے کا جو تھوک ہے اسے پاک قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ معدے سے نکلتا ہے، تو معدے سے اگر نکلے تو ناپاک ہونا چاہیے، لیکن سونے والے کا جو تھوک ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ سوتے ہیں تو منہ سے تھوک نکلتا ہے، بہتا ہے، رال جس کو کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ناپاک قرار نہیں دیا گیا مفتیٰ بھی قول کے مطابق۔ وافواہ الصبیان وغبار السرقین، اور اسی طرح بچوں کے منہ سے جو رال نکلتی ہے، الٹی کی بات نہیں ہو رہی، قے کی بات نہیں ہو رہی، جو رال نکلتی ہے وہ بھی پاک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ غبار السرقین، اور گوبر جو ہوتا ہے اس کا جو غبار ہوتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے، اس سے جو مٹی وہ جو اس کا غبار اور اس کا دھواں نکلتا ہے اسے بھی پاک قرار دیا گیا ہے۔ وقلیل الدخان النجس، ناپاک جو دھواں ہوتا ہے اس کی قلیل مقدار اس کو بھی پاک قرار دیا گیا ہے عسر کی وجہ سے۔ ومنفذ الحیوان، اور اسی طرح منفذ حیوان، جانوروں کے نجاست کے نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے، پیشاب پاخانے والی جگہ جو ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ اس کا استعمال، اس کو کھانا جو ہے یہ اس میں جو ہے رخصت کی صورت بیان کی گئی ہے، اگرچہ اب اس میں وہی تفصیل ہے کراہت والی، مکروہ والی، وہ الگ بحث ہے، لیکن رخصت کی بھی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ والعفو عن الریح والفسا، اور اسی طرح جو ہے وہ اذا اصاب السراویل المبتلۃ، اچھا جی، اور اسی طرح وہ ہوا جو کہ جو ہے وہ کسی نجاست سے ہو کر آئی ہے اور اس میں
کچھ نہ کچھ اثر ہو یا بدبو ہو نجاست کی، جیسے کچرے کے ڈھیر وغیرہ پاس ہوتے ہیں گھروں کے تو وہاں سے ہوا چل رہی ہے، اس سے بدبو بھی آ رہی ہے۔ اذا اصاب السراویل المبتلۃ، آپ نے اب کپڑے دھو کے جو ہیں وہ ٹانگے ہوئے ہیں اور وہ گیلے ہیں، اب وہ ہوا ان کو بھی لگ رہی ہے تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، عسر ہے۔ والمقعدۃ علی المفتى به، اور اسی طرح جو ہے وہ ارشاد فرمائیں کہ مقعد مفتیٰ بھی قول کے مطابق جو ہے یہ بھی جو ہے اس کو بھی ایک منٹ، والمقعدتی، اچھا ہاں وہ ہوا جو مقعد یعنی سرین وغیرہ کو لگے تو وہ بھی جو ہے ناپاک، اس کی وجہ سے بھی وہ کپڑے وغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے، مفتیٰ بھی قول کے مطابق۔ وکان الحلوانی رحمہ اللہ تعالی لا یصلی فی سراویلہ، امام حلوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے سراویل یعنی پائجامے میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی احتیاط وہ یوں کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ نماز کے لیے انہوں نے مخصوص لباس رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ولا تعویل لفعلہ الا التحرز من الخلاف، اب امام حلوانی کے اس فعل کو کوئی شخص جو ہے حجت نہ بنائے کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ اگر ناپاک ہوا یا اس طرح کی بدبودار ہوا کپڑوں کو لگے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اس لیے آپ ان میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نہیں، بلکہ وہ محض اختلاف سے بچتے ہوئے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، بعض فقہا نے اس کو ناجائز بھی لکھا ہے، ایسے کپڑوں کو ناپاک بھی لکھا ہے، تو اس لیے امام حلوانی اختلاف سے بچتے ہوئے کیا کیا کرتے تھے کہ آپ صحیح اور پاک صاف کپڑے رکھا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کو یہیں تک کر لیتے ہیں، الا التحرز من الخلاف۔ اچھا اب اس میں مزید، چونکہ یہ ایک طویل ٹاپک ہے عسر اور عموم بلوہ، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، تو اس کو ہم مزید کل چلائیں گے، آج یہیں تک ہم اس کو رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو نجاستیں ہیں اور ان کے غلیظہ خفیفہ اور احکامات کے متعلق بہار شریعت کا مطالعہ ضرور کریں، کہ وہاں پر جن چیزوں کو مفتہ بہ قول کے اعتبار سے مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ چیز نجاست غلیظہ ہے، یہ خفیفہ ہے، اور اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم ہے، تو چونکہ وہ مفتہ بہ قول زیادہ ہمارے لیے محقق ہیں، ان کو ہم لیں تو زیادہ مناسب ہے، ورنہ اگر ہم محض ان اقوال کو دیکھتے جائیں گے تو شاید الجھ جائیں گے۔ یہاں اصل مقصد علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ یہ بتانا ہے کہ رخصت جو ہے اس کی ایک وجہ اور ایک سبب عسر اور عموم بلوہ ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ ان چیزوں میں بعض اقوال کے مطابق جو ہے وہ رخصتیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ ہر قول یہاں پر مفتہ بہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو مراجعت کرنی پڑے گی مفتہ بہ اقوال والی کتابوں کی طرف، جیسے بہار شریعت وغیرہ، تو وہاں آپ کو مسئلہ واضح ہوگا۔ یہاں مقصد ہے اصول سمجھانا، ٹھیک ہے، تو اصول امید ہے کہ آپ احسن انداز میں سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اگر آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو ارشاد فرما دیں۔ جی، کوئی سوال وغیرہ ہے آج کے سبق کے متعلق؟ کوئی سوال نہیں، کسی اور کا کوئی سوال؟